لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا. پیچھے والے میرے بزرگ میرے محترم کب تک میرے ساتھ رہیں گے؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. سبحان اللہ. ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھے نہ اٹھے آواز اٹھائیے یا رسول اللہ. اور زور سے بولے یا رسول اللہ. جہنم میں آگ ہے، اس کا رنگ کیسا ہے؟ آگ کا کلر COLOR کلر، اس کا کلر کیسا ہے جانتے ہیں؟ نہ لال ہے نہ وائٹ ہے، بلیک ہے، کالا کلر ہے. کالا جہنم میں جو آگ ہے اس کا رنگ کالا. اب یہ رنگ کالا ہوا کیسے؟ یہ میں فری میں نہیں بتاؤں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھ سے کہا اے جبریل اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین نبی سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا جبریل آگ کو گرم کرو. آگ کو گرم کرو. ہم لوگ آگ سے گرم کرتے ہیں، آگ کو گرم کرو. کتنے دن؟ 1000 سال. 1000 سال تک میں آگ کو گرماتا رہا، اس کا رنگ بدل گیا. پھر اللہ کا حکم اور گرم کرو. ہم نے 1000 سال اور گرم کیا. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2000 سال. اس کا رنگ بدل گیا. اور اللہ حکم دیا اور گرم کرو. ہم نے پھر گرم کیا. کتنے دن؟ 1000 سال. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3000 سال تک اس آگ کو ہم نے گرم کیا. گرم ہوتے 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 اس آگ کا رنگ کالا ہو گیا. بس اتنا جبریل امین نے کہا. میرے نبی رونے لگے، میرے نبی زار و قطار آنسو بہانے لگے. جبریل امین نے کہا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سید المعصومین ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں اپنے لیے کیوں رہوں؟ مجھے تو اپنی امت کی فکر ہے، مجھے تو اپنے چاہنے والوں کی فکر ہے. اس آگ کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ میری امت کمزور ہے، سامنا کیسے کرے گی؟ میرے نبی اتنا روئے کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ تمام علماء جانتے ہیں نبی کتنا روئے اور کیسے روئے. اس رونے کی منظر کشی کوئی کیا کرے گا؟ جو فنا پھر رسول ہوگا وہی کرے گا، جو عاشق صادق ہوگا وہی کرے گا، جو محبت میں غرق ہو چکا ہوگا وہی کرے گا. تو نبی کے اس رونے کی منظر کشی جب میرے اعلیٰ حضرت نے کیا تو ارشاد فرمایا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات وہ ہے جہنم. اے سنو اماں، اے شبنم، شولا، پروانہ، ریحانہ، فرجانہ، آواز مت نکالنا، گھر مت آنا. غور سے سنو. اگر کوئی ماں کا لال ایسا ہے جو 1 منٹ گیس چالو کر دے اور اس میں آگ لگا دے، یعنی گیس چولہا اوکے ہو جائے، اور 1 منٹ ذرا انگلی کو آگ پہ رکھ دے، ہے کوئی رکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں رکھ سکتا، کوئی نہیں. سوچو ہم یہاں 1 منٹ آگ میں انگلی نہیں رکھ سکتے ہیں اور اللہ ناراض ہو گیا. ہم اگر جہنم میں گئے اس آگ کا سامنا کیسے ہوگا؟ اس آگ کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر. سبحان اللہ. وقت ہے حضرات. جہنم میں جو کھانا ہے معلوم ہے جہنمیوں کا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. زقوم تھوہر کا پیڑ، تھوہر، یہ جہنمیوں کا کھانا ہے. اتنا تیتا ہے، اتنا تیتا ہے، اتنا تیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت کی علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری، حضرت کی علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ لوگ نہ اٹھے، آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے، بیٹھے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ لے لیں. جہاں جہاں جگہ خالی آپ لوگ دیکھ لیجیے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے آ جائیے، تھوڑا آگے بڑھ کے آ جائیے. سٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ نہیں سمجھتے بیکار بول دیتے ہیں. جو ویڈیو گرافی کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے.
اللہ تعالیٰ تمام فوٹو کھینچنے والوں کو حشر میں فرمائے گا اس میں جان ڈالو. کیا کرے گا اس وقت ساری فوٹانی ختم ہو جائے گی. ہاں ٹیڑھا ہو کے ادھر سے ادھر سے کیا لگ رہا ہے میرے بھائی. بند کرو. بیٹھ گئے. اب ہم انگلش بول میں نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں. ارے پگلو لے بند کرنا. پگلا بند کرنا. لگ رہا آگ لے کے دوسروں کو جلا رہا ہے. فیشن بنا ڈالا. عورت سے بھی کم ہے کیا. وہاں کا بھی بہت ماحول خراب ہے. میاں ممبئی جائے گا سمجھ گئے تو پہلے ویڈیو کال بھی نہیں کرتی تھی اب ویڈیو کال کرتی ہے. ہیلو نہیں پہلے بولے گی ہاں جیسے اس کا باپ مر گیا تو ادھر سے کہے گا ہلو. کیا مصیبت ہے. فوٹو رکھے گی. فوٹو بہت یاد آتی ہے. آپ کا فوٹو ہم دیکھ لیتے ہیں. کیوں نہ ہو جب نچنیا بیوی ہوگی یہی سب نہ کرے گی. ہے کوئی ایسا مرد جس کی ایسی بیوی ہو جو کبھی بولی ہو اے میرے شوہر نامدار مجھے مدینے کی یاد آتی. سبحان اللہ. ہے کسی کی بیوی جو یہ کہہ دے اب بہت ہو گیا اب میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھوں گی. کھانا بنے نہ بنے نماز پڑھوں گی. سبحان اللہ. دور تک نہیں. میرے بھائیوں سن لو. اس وقت علم کا ہونا مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا جینے کے لیے آب و دانہ ہوا کا ہونا ضروری ہے. بہت بری حالت ہے آپ کی. آپ کو سمجھ ہی نہیں رہے. مریں گے ختم ہو جائیں گے. یہ تو میں نے چند گوشے حشر کے بارے میں بتا دیا. وہ تھوڑ کا پیڑ جو جہنمیوں کی خوراک ہے. ہم لوگ تو بہرے ہو گئے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بول رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے. سنیے حضور فرماتے اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو دنیا کے لوگوں کا جینا دشوار. وہ جہنمیوں کو کھانا پڑے گا پانی. باپ رے باپ. نبی فرماتے اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کوئی نہیں دیکھے گا کہ مر جائے گا پیجیے گا. لیکن وہ پانی جدھر جدھر سے گزرے گا گلاتا ہوا چلا جائے گا. ہتھڑیوں کو گلا دے گا. لوگ کہیں گے اچھا وہ گل جائے گی ہتھڑی ہم مر جائیں گے. خاک مرو گے. جہنم میں جو جائے گا کبھی مرے گا. یہ ہاتھ جلے گا پھر تیار. ہتھڑی جلے گی پھر تیار. عذاب عذاب عذاب. اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا. اس لیے میرے بھائیوں ابھی سورج پچھم سے نہیں نکلا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. عام ہو خاص ہو سب کے لوگ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور توبہ کرے تمام گناہوں سے کیونکہ میرا اللہ ستار بھی ہے غفار بھی ہے. ورنہ وہ حال ہوگا آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. ٹائم تو ایسے ہی چلا گیا. ابھی تو میں کچھ بتایا ہی نہیں وہاں کے بارے میں. یہ تھوڑی سی بات ہے. جنت. اچھا جنت. جنت کیسی ہے. سبحان اللہ. فری میں نہیں بتاؤں گا. پورا میں فری میں نہیں بتاؤں گا. جنت کیسی چیز ہے. جنت میں جائے گا کون کون پہلے یہ پوچھے. ناچنے والی عورت اگر توبہ کے مر گئی. اچھا وہ مرد کیسا ہے جس کی بیوی ڈی جے کے سامنے کمر کو لچکاتی ہے. اس مرد کو چاہیے کرنٹ لگا کے دیکھے اب لچکاؤ کیسا لگے گا. توبہ توبہ لا حول ولا قوت. مائک دے دیجیے ان لوگ کو. ایک مائک مائک لے لیجیے نا. مائک دیجیے نا. مائک میں بات کروں. جنت میں صرف مسلمان جائے گا. نبی کا کلمہ پڑھنے والا جائے گا. زور سے کہاں بول رہے ہیں ذرا اللہ ہے جو سبحان اللہ. لیکن بوڑھا نہیں جائے گا. اب بڑھیا بھی نہیں جائے گا. ہاں اب آپ لوگ گھبرائیے مت. بوڑھے بوڑھی وہاں کیوں جائے. اللہ ایسا انتظام کر دیا ہے کہ جب جنت کا پروانہ مل جائے گا نا تو ہر بوڑھا جوان ہو جائے گا. اور بوڑھوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. بھائی اتنی خوشخبری کی بات میں نے سنا دیا ہے. اب بڑھیا جتنی ہے وہ سب بھی پھر ہو کے جوانی ملے گی اور سب جنت. اپنے اپنی بیویوں کو سمجھا دیجئے وہاں فیئر اینڈ لولی نہیں ملے گی. اور وہ پلس کا انتظام نہیں. لپسٹک کچھ نہیں. ہاں
लेकिन चेहरे पे फोड़ा नहीं होगा, छाई नहीं होगी, न दाग होगा, और न कोई जन्नत में कोई बूढ़ा होगा, न बूढ़ी होगी, न हर लम्हा लगे जवानी बढ़ रही है। अच्छा सुनिएगा, बाप रे बाप, फ्री में हम कहाँ बता रहे हैं। पेट में दर्द नहीं होगा, गैस प्रॉब्लम जन्नत में नहीं होगा, और क्या कब्जियत नहीं होगी, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, बीपी का कोई मसला नहीं रहेगा। देख रहे को आदमी सुभान अल्लाह बोल रहा है। गेठिया का दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं रहेगा, दांत में दर्द नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। बस बीमारी है। और तो सुन लो, तुमको पकाने का वहां कोई टेंशन नहीं, क्योंकि किचन है ही नहीं। तुम पकाओगी कहाँ? खाओ जितना खाना है। और मर्दो, आप लोग भी मचल जाओ, ड्यूटी करना नहीं, काम वहां करना नहीं, बैठे बैठा खाओ। अच्छा, खाना क्या क्या इंतजाम है जानते हैं? बाप रे बाप, जन्नत में हम फ्री में बता देंगे। सिर्फ मुसलमान जन्नत में बोलेगा नहीं कि हम ये खाए, सिर्फ सोचेगा खाना हाजिर, यानी सिर्फ सोचेगा खाना हाजिर। अच्छा, खाएगा, उसके बाद जन्नत में टॉयलेट का इंतजाम नहीं, खाना नहीं करेगा कोई। हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? खाएगा तो खाता जाएगा, न इतना बड़ा पेट निकलेगा। हाँ सुन लीजिए, इतना बड़ा पेट भी किसी का नहीं रहेगा जन्नत में, सुन लीजिए। और न पेट में चर्बी उर्बी रहेगी। और क्या क्या है, एक बात और अंदर की बता दे रहा हूँ, मेरे साइज का कोई जन्नत में नहीं रहेगा। बिल्कुल, माने इतना लंबा चौड़ा आदमी जन्नत में नहीं रहेगा, सबका हाइट हाई हाई रहेगा। एक रिवायत है 60 हाथ लंबा। हाँ, हमारे हलचल भाई का भी हाइट नहीं रहेगा। इसमें हंसने की क्या बात, अल्लाह ने जिसको जैसे बनाया उनसे जरा सा बड़ा मैं हूँ, ये तो मामला है। और उसमें क्या है, कयामत जैसे जैसे आएगी, लोगों की उम्र भी कम होगी, लोगों का हाइट भी कम होगा। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? तो जन्नत में टॉयलेट का कोई इंतजाम नहीं। अब आप लोग हो गए परेशान, बाप रे बाप, ये तो ऐसा इमरजेंसी है कि जब आ जाए तो कुछ न देखे। अब करें तो क्या करें, इधर से उधर, इधर से उधर। अब जन्नत में क्या होगा? सुन लो, नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नतियों के लिए ऐसा इंतजाम किया है, जितना चाहो जो चाहो खा लो, एक मर्तबा बेकार लेगा, मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी, खाना हजम हो जाएगा। क्या जन्नत है मेरे भाई। और सुनिएगा, बाप रे, महल है, ऐसा ऐसा महल है, उसकी दीवार किस चीज के अंदर, ये तो पूछिए। और महल जो है, दीवार किसकी है, ईंटा कैसा कैसा लगा है, बाप रे बाप, सोना चांदी की ईंट है। मैंने बताएंगे तो लगेगा आप लोग बस अभी मर जाए, और कल कब्र में रखे, और परसों हश्र में उठे, और तरसों जन्नत में चले जाए। इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाने के लिए जन्नतियों के जैसा काम करना होगा। शराब छोड़ दो, नाचना गाना छोड़ दो, दाढ़ी कटाना छोड़ दो, तमाम छोटे बड़े गुनाहों से अपने आप को बचा लो, और काम वही कीजिए जिससे अल्लाह राजी हो, नबी नाराज न हो। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब है, कामयाब वहाँ भी कामयाब। बात समझ में आ गई है ना हजरात? मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है, आज से बोलिए, कोई सुन लेगा, रमजान आ रहा है। इसके लिए कोई तैयारी हुई है? तैयारी तो हुई होगी। कुछ लोग गैस की दवा पहले से रेडी रखे होंगे जेब में। अगर मौलाना अकबर साहब पूछेंगे खैरियत तो क्या बताएं हजरत, बाप रे बाप, मत पूछिए, देखिए मजबूरी है, दवा दिखा। और ईद की तैयारी अभी से। मेरे भाइयों, बड़ा खुश नसीब वो मुसलमान है जिसे रमजान मिल गया। अल्लाह के बोलो, अल्लाह के बोलो, सुभान अल्लाह। पूरा मन हवा में हाथों को लगा के या रसूल अल्लाह। और सुनिए, बात तो अधूरी रह गई, इंशाअल्लाह फिर बता दूंगा, लेकिन जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया उसके हवाले से उसका मैं तर्जमा सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ, समझ गए? आज हर आदमी चाहता है हंसे हंसे हंसे, वो भी हंसे, हम भी हंसे, बीवी हंसे, बच्चा हंसे, सब हंसे, रोए कोई नहीं।
ہے نا بھائی؟ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو باپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، بیوی روتی ہے تو اس کے مرد کو اچھا نہیں لگتا ہے، ایک سے ایک ڈائلگ مارتا ہے۔ جب یہ بیوی روئے گی تو اس کا مرد کہے گا ہوا کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ ابھی تمہارا شوہر زندہ ہے، بول آسمان سے تارے توڑ کے لا دو۔ نہیں بیٹا، آم کے پیڑ پہ چڑھنے کے قابل نہیں، کیسے وہاں جائے گا؟ اتنا پھینک دیتا ہے، آسمان سے تارا توڑ کے لائے گا، بیٹا راستے ہی میں رہ جائے گا۔ لیکن کہتا کیا تو رو مت۔ اچھا بچہ روتا ہے تب کیا کہے گا؟ باپ کیا کہتا ہے اس کو چھوڑیے، اگر پوتا روتا ہے اس کا دادا سن لیتا ہے، کائے رو رہا میرا باپ، کائے رو رہا میرا باپ، کائے رو رہا، کائے رو رہا؟ تیرے باپ کا باپ ابھی زندہ ہے، رو مت رو مت رو مت۔ اور اگر بچہ رونے لگے تو اس کی ماں باپ رے باپ اتنا منے سمجھیے کہ سمجھا تیرا باپ آ رہا ہے، تیرا ابو آ رہا ہے۔ اچھا آج نیا فیشن دیہات میں بھی چل گیا، تیرا پاپا آ رہا ہے، چلا نہیں؟ یہ دلی ممبئی جا کے یہی سب سیکھ کے آئی ہے، تیرا پاپا آ رہا ہے۔ اگر بچہ کسی نے کہہ دیا باپ ہے پاپا تو ماں پاپی، یہ سب کوئی زبان ہے میرے بھائی؟ اگر بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے مت رو مت رو مت رو، تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے ماں کو گوارا نہیں۔ کسی کی ماں نہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، ہر انسان چاہتا ہے ہنسو ہنسو ہنسو، صحیح بولا کہ بھائی؟ ابھی میں رونے والی تقریر کر دوں تو لوگ کہیں گے دور کون مولوی صاحب کو بلا کے لاتے ہیں، خالی رو ہی رہا تھا۔ اور اگر ہنسنے والی کر دوں تب بولیں گے باپ رے باپ کیا ہنسایا ہے، کیا ہے، بس ہو گیا۔ سب آدمی کو ہنسنا پسند ہے، ہنسانا پسند ہے، لیکن قرآن سے پوچھئے میرے اللہ کو کیا پسند ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ، سب کو سب کا ہنسنا پسند ہے، رب کو بندوں کا رونا پسند ہے۔ بندہ جتنا روتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کو بندوں کا رونا پسند ہے۔ رونے والا مہینہ آ رہا ہے، سنیے اب رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جلسہ سے جائیے گا گھر اور صبح گھر میں بیٹھ کے آرام سے اور رونا شروع کر دیجیے۔ آپ کی بیگم بھی پوچھے گی، انگلش میں پڑھی لکھی ہوگی تو پوچھے گی ہاؤ آر یو، آپ انگلش میں پوچھے گی، اس پہ ترجمہ کر دیں، وہ پوچھے گی آپ کیسے ہیں تو رو کیوں رہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا ہو گیا، اب اردو میں آ گیا ہوں، آپ روتے کیوں ہیں تو آپ کہیے گا رو نہ تو کیا کروں، رات میں نثار احمد رضوی آیا تھا، وہ تقریر کر رہا تھا قرآن کے حوالے سے کہ اللہ کو پسند ہے رونا اور ہنسنا، اللہ منع فرمایا رو زیادہ ہنسو کم، تو ہم اپنا ابھی سے عمل شروع کر دیے، ہم اپنا رو رہے ہیں۔ عورت بھی کہے گی اچھا رکو مولانا کوثر کا ہم پتہ لگاتے ہیں، اب کسی بچہ کی معرفت خبر بھیجے گی جلسہ اگر آگے سالات کیے وہ مولوی کو بلائے ہم چندہ نہیں دیں گے۔ ارے ہوا کیا؟ بولے کلکتہ والا کیا ہوا؟ بولے کیا تقریر کر کے گیا ہے، منا کا باپ صبح سے رو ہی رہا ہے۔ پتا چلا میرا بھی آنا بند اور اس کا جو ہوگا سو ہوگا۔ ارے میرے بھائیو سنو، اگر شوہر بیوی کے پاس روئے تو ذلیل ہوگا، بیوی شوہر کے پاس روئے تو ذلیل ہو جائے گی۔ اگر ہم دنیا دار کے سامنے روئیں گے، رشتہ دار کے سامنے روئیں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، دنیا والے بڑے بے وفا ہے، یہ آنسوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی مجبوریوں کا مذاق اڑائیں گے، اس لیے دنیا والوں کے سامنے مت رونا، یہ دنیا والوں کے سامنے رو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور اللہ کے ڈر سے رو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ۔ اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اس لیے رونے کی جگہ گھر نہیں ہے، ہم ایڈریس بتا دے رہے ہیں کہاں رونا ہے اور کیسے رونا ہے، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ پیچھے والے میرے بھائی السلام علیکم۔ لگ رہا ہے چائنا ہے جو دیوار ہے چائنا میں، چین کی دیوار نہیں ہے، وہیں سے وہ لوگ جواب دے رہے ہیں، آواز نیپالی میں رہ جا رہی ہے۔ ذرا آواز لہرا کے بولے بھائی سبحان اللہ، پورا من ہوا میں ہاتھوں میں لہرا کے یا رسول اللہ۔ سنیے میں کیا کہنے والا تھا، میں بھول گیا ہوں، کیا کہنے والا تھا؟ رونا کہاں ہے، کب رونا ہے؟ سن لو، رات ہو سب سوئے ہو، آپ چپ سے اٹھیے، آپ کی بیوی کو بھی خبر نہ ہو، دھیرے دھیرے
वजू कीजिए और कोशा में कोना घर के कोना में जाके मुसल्ला बिछा 2 रकात नफल नमाज पढ़े और दुआ के लिए हाथ उठाए। एक एक गुनाह को याद कीजिए। सारी दुनिया सो रही है, मेरा अल्लाह सोने से पार, मेरा अल्लाह देख रहा। फरिश्तों तुम भी देखो, मेरा बंदा मेरे डर से मेरी रहमत के लिए कितना रो रहा है। एक एक गुनाह को याद कीजिए और रोते रहिए। और नबी ने तो फरमाया रोना ना आए तो रोने के जैसा मुंह बनाओ। पता नहीं खुदा को तुम्हारी कौन सी अदा पसंद है, लेकिन नहीं, लोगों के सामने मुखिया दुखिया के सामने रोएंगे, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं रोएंगे। हमें तो रोने का भी मौका न मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जितना गुनाह कर चुके हैं, मेरे खुदा की रहमत ज्यादा है। रो रो के अल्लाह को राजी कर ले, इंशाअल्लाह मेरा खुदा माफ फरमा दे। रसूल से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, इस रमजान को आखिरी रमजान समझते हुए इसका भरपूर फायदा उठाएं। वो सारा काम छोड़ दीजिए जिससे अल्लाह नाराज हो। जितने मुसलमान नौजवान बूढ़े औरत कवारा कवारी है, सब सुन लो, अगर चाहते हैं जन्नत में आला मकाम मिले, नबी की शफात मिले, खुदा की रहमत मिले, खाना बने न बने नमाज न छूटे, नमाज न छूटे। सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम आप लोग सुने, उड़ीसा के रईस आजम है, सुल्तानुल मुनासिरीन, इंतखाबे आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत। न ट्रेन छूट जाए छूटे, लेकिन आपने नमाज को नहीं छोड़ा। आला हजरत सरकार इतने बड़े नमाजी कि नमाज कज़ा न हो जाए, पूरे बॉगी को आपने रिजर्व कर दिया, पूरे बॉगी को आपने रिजर्व किया। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी। जिनकी बेटियां नाचती हैं, डीजे तो लाइए मत, डीजे लाइए मत। शादी ब्याह में डीजे मत बचाइए, हार्ट फेल हो जाएगा, कान सुन हो जाएगा, भेजा फट जाएगा, आपको बाद में पता चलेगा। चाहते हैं कि शादी यादगार हो जाए, मोहल्ले में नाम हो, भला के यहाँ इतनी अच्छी शादी हुई, तो उसके लिए तो आसान रास्ता है। मौलाना अकबर साहब को अनाउंसर की सूरत में बुलाइए, मुफ्ती रुस्तम साहब को भी बुला लीजिए, और मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब को बुला लीजिए। और दूर दराज से नहीं बुलाइएगा तो शायर इस्लाम अख्तर बाबा साहब को बुला लीजिए, और नबी के नाम का एक जलसा कर लीजिए। लोग बोलेगा क्या चीज का जलसा है, तेरा बाप मर गया है का, भट रमीना 40वां का, तेरे बाप का 40वां हो, मेरा बाप अभी जिंदा है तो जलसा। बोला मेरे बेटी की शादी है, इसलिए ऐसा माहौल बना रहा हूँ ताकि दुनिया देखे ये काफिरों की शादी नहीं हो रही है, मुस्तफा के गुलामों की शादी हो रही है। बचा हुआ है सारे खुराफात से। ऐसा काम कर लीजिए। और गांव के दूसरे लोग हैं, और ऐ माँ बहनों, तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी कम नहीं हो, अपने अपने मर्द को संभालो। और तुम लोग रिकॉर्डिंग मत करो, मेरी तकलीफ ऑफ कर दो, वरना दावता ना बंद करो। जितनी औरतें हैं उनसे कह दो अपने अपने मर्द को संभाल लीजिएगा। हर औरत अपने मर्द को कहे जाओ नमाज पढ़ने, और हर मर्द अपनी बीवी को कहे नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबों को हिदायत अता फरमाए। गुफ्तगू अधूरी रही, लेकिन शेर भी अभी अधूरा है, मैं उसको पूरा कर दे रहा हूँ। मेरे पास अभी भी 12 मिनट का टाइम है, लेकिन उससे पहले मैं निकल जाऊंगा, आपके गांव से नहीं यहाँ से, लेकिन फिर मैं नहीं अगला शेर सुनाऊंगा। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, फिर इस सरजमीन को सरकार की जरूरत है, बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, मुझे भी अहमदे मुख्तार की जरूरत है, मुझे भी अहमदे मुख्तार की जरूरत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसा को कबूल फरमाए। आमीन। आमीन भी बोलने में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है? आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी तक जो मैं नात शरीफ नहीं पढ़ा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? मैं तो कभी कभी पढ़ लेता हूँ, मेरी मजबूरी नहीं कि मैं पढ़ना ही है, लेकिन मैं चुन चुन के पढ़ता हूँ। ऐसा ऐसा शेर तमाम शोरा को सोचना पड़ता है, ये लाता कहाँ से है? लाता कहाँ से है? देखिए मैं कहाँ से लाता हूँ। नूर ही नूर, नूर का चेहरा। अब हमें
तुम मर्तबा आप लोग को दावत नहीं देंगे, जिसको सवाब चाहिए तो बोलेगा और नहीं तो अपना चुपचाप बैठा रहेगा। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद बोलूंगा। नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग पढ़े रहिए, आप क्या पढ़े रहिए, इतना हल्का हम सब समझते हैं का? सुभान अल्लाह क्या नाम उसको याद नहीं है? नूर ही नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। अभी सजना जब चेहरे की बात आई तो बहुत करता है। अरे बाप रे, नाच का शेर में सुना दे रहा हूँ। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है दूर का चेहरा, और देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा। वाह 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 पूरा भी बहुत दूर, वाह वाह। मरना जरूरी है, कब्र में जाना जरूरी है, हश्र में उठना जरूरी है, उसके बाद फजले खुदा का होना जरूरी है। सब हूर है करीब, अभी हूर है बहुत दूर। इसी इंडिया में शहरे बरेली है एक ऐसा नूरानी चेहरा, जो देखा देखता रह गया, जो नहीं देखा वो आज तक पूछ रहा है केमन छिलेन ताजु शरिया, आज तक पूछ रहा है। मौलाना लोग कहते हैं नहीं मालूम है, कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रज़ा के सेहरा है। सुभान अल्लाह, मेरे पीर साहब है, मैं खुद बोलूंगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रज़ा के सेहरा है, और चांद जैसे ज़मीन पे उतरा हो, चांद जैसे ज़मीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रज़ा का चेहरा, ऐसा अख्तर रज़ा का चेहरा है। सुनिए, नाज़ शरीफ आपने सुन लिया, तकरीर सुन लिया, पैसा आने लगा, अब हमको यहाँ से भागना जरूरी है, वरना लोग कहेंगे लालच में पड़ रहा था। अपने आप को बचाना जरूरी है। आप लोगों ने मोहब्बत से सुन लिया, बस लास्ट टॉकिंग, इसको आखिरी बात सुन लीजिए। क्या है? हाँ हाँ हाँ, अरे नया नया इंग्लिश बोलने वाला है तो वही बोलेगा जो बेटा कोई नहीं बोलेगा। अंग्रेज सब जो इंग्लिश बोलता है वो खिचड़ी कर देता है। सचिन तेंदुलकर उसका नाम है, उसको बोलेगा सचिन तेंदुलकर। आप खाली आधा नहीं वो बताएगा अगर ग्रामर क्या बोलता है, नहीं समझे? हम भी कुछ इधर उधर से घिसट लेते हैं। ओके, अब सुनिए गौर से, बिल्कुल अंगूठे छाप नहीं हो। सुन लीजिए, मौलवी मौलाना को आप हल्के में लेते हैं जी। आप इंग्लिश में बीटेक सीटेक कर लिए तो बहुत पढ़ लिए हैं, आई मौलाना लोग हाफ हिसाब से कुछ नहीं है। अगर ठीक है बहुत ज्यादा पढ़े हैं, जरा तुम कुर्सी सुना दीजिए, इमानी मुझे सुना दीजिए, इमानी मुफस्सल सुना दीजिए। अभी तक फजर के दौरे का सुन्नत की नियत अरबी में याद नहीं है, बहुत बड़े पढ़े लिखे लिए। अल्लाह का शुक्र है मौलाना है ना, देखिएगा अल्लाह सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, तो बीटेक वाला रास्ते में रह जाएगा, नबी का दीवाना आगे बढ़ेगा। सुनिए गौर से सुन लीजिए, माहौल बड़ा खराब है, कहीं कोरोना वायरस न फैला जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंतजाम कर दिया है। वैक्सीन 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 का इंजेक्शन लगाओ, कोरोना से बचो। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? जो लगा लिया गवर्नमेंट का कहना बच गया है ना भाई,
تو سن لو میرے بھائیوں بزرگوں، ماحول بڑا خراب ہے، ایک سے ایک مولوی صاحب تقریر کرنے آتے ہیں، ایک سے ایک پیر صاحب بھی تقریر کرنے آتے ہیں، اور ادھر سے ادھر گھما کے پھرا کے منطق، فلسفہ، سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافیہ، جغرافیہ، سغرافیہ سب ملا جلا کر کے لوگوں کو ایسا بہکاتے ہیں، ایسا سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، لیکن اندر کی بات بتا دے رہا ہوں، کوئی پیر صاحب بولے، کوئی حافظ صاحب بولے، کوئی مولانا صاحب بولے، سب بولے آپ سب ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے اب کسی اور مزید رہنما کے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اعلیٰ حضرت کل بھی کافی تھے، آج بھی کافی ہے، ہمیشہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر جو لوگ اعلیٰ حضرت کا دامن چھوڑے محبت، تو یاد رکھیے گا آپ کو پھنسنے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ بہت بڑا نام ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، بہت بڑا کام ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، ان سے جڑ کے رہیے، ان کے مسلک پہ قائم رہیے، ان سے محبت کرتے رہیے، انشاءاللہ پیسہ جیب میں رہے نہ رہے، ایمان عقیدہ ٹھوس رہے گا۔ صحیح بولو گی میں؟ ٹھوس رہے گا۔ آپ لوگ سمجھ گئے؟ اگر کوئی دیوبندی، وہابی، رافضی نہیں سمجھے، سینہ پیٹنے والا شیعہ اگر آل پل بولے تو اس کو کہیے گا ہم کچھ نہیں سنیں گے، صبح زندہ ہے شام زندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے، عشق سرکار کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت کا نام زندہ۔ بس اعلیٰ حضرت ایک ہی سبق یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان عقیدہ محفوظ رہے گا۔ میں انسان ہوں، خطا ہو ہی جاتی ہے، جان بوجھ کر انجانے میں تو کرنا نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، میری گفتگو میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ معاف کر دے، ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ آپ لوگ سنے ہیں نہیں سمجھے تو لیڈیز کی آواز میں مت بولیے گا، ذرا جینٹس کی آواز میں بولیے گا، استغفر اللہ تو بولے راستے میں آتے آتے آواز آپ کی کہاں چلی گئی بھائی؟ سمجھ میں نہیں آتا، اسٹارٹ تو ٹھیک ہے، اینڈنگ میں کیا ہو جا رہا ہے؟ بی پی لو ہو جا رہی ہے کیا؟ اس میں تو ہم نے مقصد دیا ہے، اب نیکسٹ ٹائم آپ آ گئیے، ہم نے کلمہ استغفار پڑھ لیا، اب کلمہ شریف پڑھیے گا، وہ کلمہ کہ جس کلمے کو آج ٹرمپ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بیٹا پڑھ لے، اس میں قائم رہے، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کے جتنے نیتا ہیں اور جتنے وغیرہ وغیرہ ہیں، جتنے دوسرے دھرم کے لوگ ہیں، وہ بھی اس کلمہ کو پڑھ لے، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب وہی کلمہ، سب تو یہی ہے، اب ہے کہاں ہمارے نریندر مودی جی ہو، کوئی بھی ہو، ہم بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، ہمارے نبی کا کلمہ کوئی بھی پڑھ لے، اس پہ قائم رہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ سنیے، یہاں سے وہاں تک اماں جتنی آپ میری بہن ہے، آپ لوگ چپ پہ دھیرے دھیرے آپ لوگ کو پڑھنا ہے۔ جو مرد ہیں مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، برین پھٹے، کچھ بھی پھٹ جائے، آواز پھٹے، کچھ بھی ہو، جان نکل جائے، لیکن آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں، عادت ڈال لیجئے تاکہ کوئی مولیچنگ میں پھنسائے، یہی رنگ رہے، یہی لہجہ رہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جائے۔ زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے، ابھی جو آواز نکلی ہے افطار کے بعد والی آواز نکلی ہے، اب ذرا شہری کھانے کے بعد جو آواز نکلتی ہے تو بالکل اوکے رہتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھ لیتا تازہ دم رہتا ہے۔ ذرا وہی آواز نکالیے تاکہ ہوا، فضا، فرشتے سب گواہ ہو جائیں اور ہر آدمی کی آواز ایک دوسرے سے ٹکرا جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک معاملہ اوورٹیک مت کیا کسی مولوی مولانا سے، ایک مسئلہ ہے، امام سے اگر مقتدی نے اوورٹیک کیا تو بیٹے کی نماز راستے میں رہ جائے گی۔ امام آگے تب مقتدی پیچھے، ابھی ہم امام صاحب ہیں، آپ لوگ ہمارے مقتدی ہیں، اوورٹیک کر رہے ہیں، پہلے سن تو لیجیے، زبر سے بھی ٹھیک کر لیجیے، کتنے کا بھی زبر سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں فخر ہے، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک کلمہ ٹھیک سے نہیں پڑھنے آتا ہے، ذرا ٹھیک ٹھاک سے سن تو لیجیے گا، لا الہ الا اللہ۔ یار یہاں چوٹ لگے، یہاں چوٹ لگے، اسی میں کینہ ہے، اسی میں حسد ہے، اسی میں بغض ہے، اسی میں فلمی ایکٹر سب ہے، اسی میں کرکٹر ہے، اسی میں واٹس ایپ ہے، اسی میں فیس بک ہے، سب بیماری اسی میں ہے، اس کو نکالو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا اللہ، الہ الا
اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول محمد رسول اللہ سبحان اللہ. تمہاری گفتگو کا تو ثانی نکل